تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ موٹاپا فیٹ کی وجہ سے ہے، چربی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی آفت ہے، بلکہ قیامت ہے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے موٹاپے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور موٹاپا بھی پھیل جائے گا. اس کا مطلب موٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. یہ وہ والا موٹاپا ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو، اس موٹاپے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا موٹاپا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے. تو پہلے سے وہ آپ چیک کروا دیں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا موٹاپا ہے یا گندا والا موٹاپا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اگر چربی والا موٹاپا ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جاگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے. اس سے بہت فائدہ ہوگا. جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے، اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ورزش نہیں ہے. میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے. ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں. تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے، اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے. دوسرا، کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے، کم کر دینی ہے. روٹی، چاول، آلو، اور یہ جو تیل کی چکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں، یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، کم کریں، ختم نہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے. گوشت کھائیں، آپ دودھ پئیں، جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں، پھوڑیں. تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے. اور روٹی چاول، جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا. یہ چھوڑنے سے مراد کم کرنا، چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، کم کرنا پڑے گا، اس کی مقدار کم کریں، اور کم بھی آہستہ آہستہ. آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں. اور ایک دم سے نہ چھوڑیں، نہ ایک دم سے بہت کم کریں. 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں. تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں. جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں. اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو. آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں، کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس کے سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں. کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، انسان کھاتا بھی کم ہے، اور وہ جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا، اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں، اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہو گیا. اچھا، ایک اور بات ہے، بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے پیٹ کی چربی، یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے تون کم ہونا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ. کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو ان دیواروں کا کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دہ ہے. آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ 2 طرح کے طبقے، یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا ایک چیز دیکھ رہا تھا، ان کی صحتیں دیکھ رہا تھا میں، سارے سل مسمارٹ، کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا، گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جب میں یہاں آیا میں نے لوگوں سے کہا، کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا، یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی، کھاؤ پیو، بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے، ابے یہ سب ابے کر کے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام بلڈ پریشر، شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے، سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو،
چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا، آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں، اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں، لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے، میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں، غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی، اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا، اپنے آپ کو قتل کرنا، علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا، یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، عام قاتلوں سے زیادہ. کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ٹھا کر کے مار دینا، ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی آپ، وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے، وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا. ہوٹلوں اور میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں. ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ، وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے، تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو، ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لسنر بھی تو، جو مجھے سنتے ہیں، ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا، کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے، اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے، پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے. حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت، بولو نا، نہیں تھی. پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے، اور سنا مکی کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن بھائی، جب صحت ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے. زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے، وہ جم بھی جا رہے ہیں، صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں، ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا. اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل، اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. دو خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں، یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں، ایک بلڈ پریشر، ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن ہے، یہ تو بیڑا گرک، اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ دو تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو، آپ 40 سال کے ہو گئے ہو، چیک کیا کرو. ابے اس سے کچھ نہیں، ابے وہی ایک بات، ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا. میں ملاقات کے لیے گیا، میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ہیں، ادھر سے کر ہی نہیں رہے. آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں، آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں، زیادہ نہیں. آگے جب میں جاتا پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج، پڑے ہوئے ہاسپٹل میں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے، جس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے، وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا. عین ممکن ہے 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا